یہ حیدرآباد سے آیا ہے. ہاں میں حیدرآباد سے آیا ہوں، کوئی چاند سے نہیں آیا ہوں، اور جب آ گیا ہوں تو کوئی مائکا لال مجھے بہار سے نہیں باہر بھجا سکتا. سن لو راجد کے نیتا، ہم تم کو بتا رہے تمہاری نادانی تم کو نقصان پہنچائے گی. اپنے نیتا کو کامیاب کرنا ہے، اور یاد رکھیے متھلانچل کی سرزمین پر بسنے والی، اس تاریخی سرزمین پر بسنے والی جنتا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، نیتا تمہارے درمیان سے بنے گا. کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین کے اندر سے نکل کر نہیں. کا نیتا ہے، بھومیاروں کا نیتا ہے، ای بی سی کا نیتا ہے، پسماندہ طبقات کا نیتا ہے، مانجھی کا نیتا ہے، پاسوان کا نیتا ہے، ارے سب کا نیتا ہے. اگر کسی کا نیتا نہیں ہے تو بہار میں 19% مسلمانوں کا نیتا نہیں ہے. یہ سچائی ہے، اس کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی یہ دماغ میں اپنی بات ڈال کر سوچتا ہے ارے بھائی یہ اویسی کیا کہہ رہا ہے، کیسا ہم اپنا نیتا بنائیں گے، ارے جیسا انہوں نے بنایا ویسا آپ کو بنانا ہے. ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں، مگر ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے نیتا کو بنانے کے لیے، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، اور ایک ہو کر اپنا ووٹ پورا اس نیتا کی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جیسا مجلس امیدوار کھڑا کرے گی تو ہم ہمارے تعلق سے بولنا شروع کر دیں گے، ارے یہ حیدرآباد سے آیا ہے. ہاں میں حیدرآباد سے آیا ہوں، کوئی چاند سے نہیں آیا ہوں، اور جب آ گیا ہوں تو کوئی مائکا لال مجھے بہار سے نہیں باہر بھجا سکتا. اور جہاں پر ہم آتے ہیں وہاں پر اپنی جماعت کے پرچم کو لہرا کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور افسوس کی بات کی ہے کہ الزام لگانے والے ہمارے ہی بھائی ہیں. ایک صاحب ہے راجد کے، الپ سنکھیک سماج کے کوئی نیتا ان کو بنا دیا گیا. وہ بار بار اتنی محبت مجھ سے کرتے، نہیں معلوم گھر میں کسی اور سے شاید ان کو محبت نہیں مل رہی، ہم سے محبت کر رہے ہیں، اور بولتے ہیں کہ وہ حیدرآباد سے آیا ہے. ارے جناب، آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا اگر آج اللہ نے اس کو ڈاکٹر بنایا تو میرے میڈیکل کالج میں پڑھا کر بنایا. جب تم کو یاد نہیں آیا، تم آج ہم کو بڑی بڑی گالی دیتے ہو. اچھا وہ خود کے 2019 میں ان کا بیٹا جے ڈی یو سے ٹکٹ لڑ کر نہیں الیکشن لڑا تھا مودی کا فوٹو لگا کر. جب تم کو سیکولرزم یاد نہیں آیا، ارے تم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دو گے. اور میں بہار آ کر 19% جنتا کی انصاف کی بات کر رہا ہوں. میں بہار کو اپنے بیٹے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بہار کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ حیدرآباد سے کسی کو لا کر یہاں پر الیکشن لڑا دوں. میں بہار کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہاں پر ووٹ حاصل کر کے جس طرح وہ ہمارے 4 MLAs اپنا ضمیر بیچ کر بے ایمان ثابت ہوئے وہ اپنا ضمیر بیچ دیں گے. میں یہاں پر آیا ہوں تو 19% جنتا کو ایک نیتا بنانے کے لیے، اور ایسا نیتا بنانے کے لیے جو نہ راجد سے ڈرے گا، نہ مودی سے ڈرے گا، نہ نتیش سے ڈرے گا، بلکہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نیتا کی بات کرتے، سیاسی قیادت کی بات کرتے، تو تم کو لگتا ہے نا ہمارا نیتا تو فلاں ہے. ارے تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے، تمہارا نیتا تو لفظ مسلمان بولنے کو تیار نہیں ہے. یہ کب تک ڈرامہ بازی چلے گی بتائیے؟ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ مسلمان ان کو کب یاد آتا ہے؟ چناؤ آ گیا، اے بھائی ہم کو ووٹ دے دو، اس کے بعد اس کو پلٹ کر مت پوچھو. چناؤ ختم ہو گیا، ہم ختم ہو گئے. چناؤ آیا تو دیکھو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو دبایا جا رہا ہے. ارے جب ظلم ہو رہا ہے، جب دبایا جا رہا ہے تو اس کا روک تھام کیسا ہوگا؟ اس کا سدباب کیا ہوگا؟ اس کا سدباب یہ ہے کہ تم کو لیڈر بننا پڑے گا، تم کو قائد بننا پڑے گا. مقدر کے فیصلے تم
تمہارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرے گا. ہم صرف یہی امید پر بیٹھے تھے 50-60 سال سے، ارے نہیں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے. ارے بتاؤ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے رپورٹ بنوائی بہار کے مسلمانوں کے بارے میں، 5 سال پہلے ہم نے اس کو ریلیز کروایا. اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اگر تمہارے دلوں میں سچائی ہے، جو ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہم پر تنقید کرتے ہیں، بتاؤ رپورٹ پڑھو، تم کو آئینہ دکھے گا، تمہاری غلطیاں نظر آئیں گی کہ آج تم نے کیا حال کر کے رکھ دیا. تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم کو اس آنے والے ودھان سبھا میں متحدہ طور پر ہم کو اپنے تمام ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. اور میں نے ابھی اختر الایمان صاحب سے بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر انشاءاللہ تعالی مختلف ودھان سبھا میں، جالے میں، بسفی میں، کیوٹی میں اور دربھنگہ میں مجلس کا امیدوار کھڑا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں میں پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. دیکھو ہمارا بیٹا کھڑا ہے، ہمارا بھائی کھڑا ہے. میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی کا بھائی نہیں ہوں. کیا یہ جنتا جو یہاں کھڑی بھی ہے میرا ان کا خون کا رشتہ نہیں ہے؟ مگر جو بیٹے اور اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں، ارے میرا اس جنتا سے رشتہ بہت خون کے رشتے سے بڑا ہے. وہ رشتے کو اللہ نے اپنے کلمے کی بنیاد پر جوڑ دیا. اور تم آ کر بولا کہ ایسا کر رہے، تم 2019-20 میں موڈی کا فوٹو لگا کر بھیک مانگ رہے تھے ووٹ کے لیے، اور آج تم سیکولرزم کی بات کرتے ہو. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اختر الایمان صاحب نے چھوڑ دیے سر، چھوڑ دیجیے، ہمارا دیوانہ ہے، چھوڑ دیجیے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو آرام سے سر، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہمارے پاس بہار کے ذمہ دار لوگ آ کر اختر الایمان صاحب سے کہا کہ آپ ان سے بات چیت کیوں نہیں کرتے، آپ ان سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے. تو اختر الایمان صاحب نے کہا، مجھ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا وہ قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہی کو بولیے کاغذ پر لکھ دو اور آپ سائن کر کے بھیجا دیجئے لالو جی کو. اختر الایمان صاحب نے ایک خط لکھ دیا لالو جی کو اور کہا کہ ہم سے ملیے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، بی جے پی کو بہار میں سرکار بنانے سے روکیں گے، بی جے پی کو مکھیہ منتری بنانے سے روکیں گے، موڈی امت شاہ کو روکیں گے. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے نے کہا کہ پتا جی کو لیٹر آیا ہوگا، مجھے نہیں. ہم نے کہا اختر بھائی ان کو بھی لیٹر لکھ دیجئے. اختر بھائی نے ان کو بھی خط لکھ دیا، بلکہ ڈھول بھاجا کے ساتھ لے جا کر گھر پہ دیا تیجسوی کو، تاکہ تم سن لو اپنے کان سے کہ ہم خط دے رہے. اختر بھائی نے کیا لکھا خط میں کہ ہم کو 6 سیٹ دو. آپ جانتے ہمارے 5 ودھائک کو آپ نے کامیاب کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے کہا 6 سیٹ دے دو. لکھ کر دیا اختر الایمان نے کہ ہم اگر آپ تم مکھیہ منتری بنتے تو ہم کو منتری نہیں چاہیے، ہم کو صرف ایک ہی کام چاہیے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کرو، آر ایس ایس کو روکو بہار میں اور مسلمانوں سے انصاف کرو. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اختر الایمان کی ذات کا کیا فائدہ ہے، عادل حسن کا کیا فائدہ ہے. ہم میں ان میں ایک ہی فرق ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو چاہیے، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہار کی جنتا کو معلوم ہو گیا کہ کون موڈی، امت شاہ اور نتیش کمار کی سرکار دوبارہ بنانے سے روکنا چاہتا ہے اور کون اس کو لانا چاہتا ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور سن لو تیجسوی، سن لو راجد کے نیتا، ہم تم کو بتا رہے ہیں تمہاری نادانی تم کو نقصان پہنچائے گی.
تمہارا غرور اور تمہارا تکبر تم کو کمزور کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔